بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ملازم کھلکھلا کر ہنس دیا، بولا ابھی چودھری صاحب کافی ذرا عمدہ لانا، ایک دم A1، جا اپنی شکل غائب کر اور یہ دروازہ بند کر جا، ابھی اسے بہت زیادہ بے تکلف ہو رہا تھا۔ وہ ملازم باہر نکلا تو میں اس روز کے سارے واقعات آبی کو سنا دیے۔ وہ سناٹے میں آ گیا، بولا کمال ہو گیا یار جیلانی، یہ دن تو واقعی بڑا خوفناک تھا یار، اب کیا سوچا ہے تو نے؟ میں کیا کروں آبی، کہاں جاؤں، اس آسیہ کی اس نئی مصیبت نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں پھر وہیں آ ٹھہرا ہوں جہاں سے میں پہلے دن روانہ ہوا تھا۔ یہ تو ہے اب تو ہم بالکل ہی اندھیرے میں کھڑے ہیں، کام کے سارے پتے ان کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، میں نے عمدن کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے ابھی، میں اتنی بڑی سزا کا مستحق نہیں ہوں۔ جو کچھ میں نے کیا ہے صرف اپنی اس بے بس بے گناہ بہن کے لیے کیا ہے، خدا گواہ ہے میں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ ابھی میری یہ بات سن کر عجیب سے طنز برے انداز میں مسکرایا، یوں جیسے میری پاک دہنی کے دعوے پر ہنس رہا ہو۔ میری آنکھوں میں جھانک کر بولا دل چھوٹا نہ کر یار، یہ اونچ نیچ تو ہوتی ہی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، جا اندر نہا کر یہ کپڑے بدل لے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے الماری میں سے سفید پاپلین کا ایک جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا گھسا۔ کوئی 15 منٹ بعد جب میں نہا کر اور لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اب تو ذرا بندے کا پتر نظر آ رہا ہے۔ اچھا کیا تو نے شیو بھی بنا لی ہے؟ لے یہ کافی پی، میں نے ہیٹر پر رکھوا دی تھی تاکہ گرم رہے۔ میں ایک بار پھر اس کے پلنگ پر چڑھ کر بیٹھ گیا، کافی گرم تھی اور مزیدار رہی تھی۔ اسے حلق سے نیچے اتار کر میں سگریٹ پھونکنے لگا۔ کرنے کے لیے کوئی بھی کام باقی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ رات میں نے آبی ہی کے کمرے میں گزاری۔ ہسپتال کا عملہ اس پر بہت مہربان تھا کیونکہ پیسہ اس نے ان پر دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ 2 نئی نرسیں الگ بمرے کی طرح ہمارے کمرے کے پھیرے پھاڑ رہی تھیں۔ ان کی وہ دیدہ دلیری دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے ایک کا نام سلونی تھا، رنگ روپ بھی اس کا سلونا تھا اور اسی مناسبت سے کسی نے اسے وہ نام دے دیا تھا۔ وہ اسی روز تبدیل ہو کر اس وارڈ میں آئی تھی۔ دوسری کا نام عرشی تھا، نام اس کا والدین نے عرش منیر رکھا تھا، مگر پھر وہ گھستے گھستے عرشی ہو کر رہ گئی۔ وہ بھی جوان عورت تھی مگر بڑی ہی چلبلی اور بہت ہی نٹ کھٹ، عمر اس کی یہی کوئی 30 سال ہوگی۔ آبی نے اسی کے ہاتھ اس روز انارکلی سے اپنے اور میرے لیے 4 جوڑے کپڑے کے منگوائے تھے اور وہ اور بھی کئی چیزیں خرید لائی تھی، کنگھی، تیل، شیشہ، کریم، شیونگ کا سامان، خوشبو اور خشک پھل کا ٹوکرا۔ سونے سے پہلے اس نے خود پلیٹوں میں ڈال کر ہمارے سامنے بادام، گری میوے، چلگوزے اور پستہ رکھ دیا۔ وہ بڑے دھڑلے سے سگریٹ پیتی تھی اور 3 کیسل سے کم پر منہ نہیں ڈالتی تھی۔ پان نے الگ اس کی جان کھا رکھی تھی، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ پان بڑے سلیقے سے کھاتی تھی۔ ابھی اس سے بہت ہی بے تکلف ہو چکا تھا۔ وہ جب خشک پھل سے بھر کر پلیٹیں ہمارے سامنے رکھ چکی تو آبی نے کہا بیٹھ جا عرشی، تم نے بتایا نہیں کہ تم ادھر نرسوں کے ہاسٹل میں کیوں نہیں رہتی ہو؟ پہلے میں ادھر ہی رہتی تھی مگر کوئی 2 مہینے پہلے مجھے راج گڑھ میں اپنی ایک سہیلی کے گھر میں رہنا پڑا۔ اس کا دراصل گجرانوالہ تبادلہ ہو گیا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، اس کے 3 بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اس کے پاس رہنا پڑا۔ تم اس کے بچوں کی آیا بن گئی تھی؟ جی نہیں، وہ میری سہیلی ہے نا، اس کی پریشانی تو دور کرنی ہی تھی۔ اس کے میاں نیوی میں ہیں اور ہمیشہ باہر رہتے ہیں، تو تم اب تک ان کے بچوں کو دیکھ بھال کر رہی ہو؟ اپنی اس ننھی منی جان کے ساتھ اتنا ظلم کرتی ہو تم؟ نہیں جی ایسا نہ کہیں، وہ میرے بہت پیاری سہیلی ہے یاسمین۔ اب تو خیر وہ اپنے بچوں کو گوجرانوالہ لے گئی ہے۔ اچھا تو پھر اب
क्यों रह रही हो वहाँ? अकेली जवान खूबसूरत औरत तो फरिश्तों के लिए भी अफरा तफरी का सबब बन जाती है। आप बड़े वो हैं, जरा शर्म नहीं आती है आपको? मगर मैं आपकी बातों में नहीं आने की। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि डॉक्टर फरखंदा ने अपना मकान किराए पर नहीं दिया है, वो इसे बेचना चाहती हैं और मुझे वो सजा सजाया घर हिफाजत के लिए दे गई हैं। हाँ, तुम ऐसा पहरेदार तो खुदा हर किसी को दे, मगर न खंजर उठेगा न तलवार उनसे। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये कहकर आबी ने अर्शी की कलाई पकड़ ली। उसने कसमसाते हुए कलाई छुड़ाई और बोली, मैं हिफाजत क्यों नहीं कर सकती जनाब? और फिर मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरी एक सहेली है माजदा, वो परसों से मेरे साथ रह रही हैं। क्या कहा आपने? माजदा? बेसाख्ता मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए। जी हाँ, आप क्यों हैरान हो गए? कोई अनोखा नाम है? माजदा पहली दफा सुना है आपने? मगर जनाब वो कोई ऐसी वैसी नहीं है, मेरी सहेली बहुत अमीर हैं, लाखों रुपया है उनके बैंक में। वो कुछ दिन पहले रावलपिंडी से आई हैं। रावलपिंडी की रहने वाली हैं वो? नहीं, पहले तो उधर कुंजा में रहती थी, फिर उनका शौहर वलायत चला गया तो मेरी सहेली ने कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली। आजकल वो संगे मरमर का कारोबार करती हैं और इसी सिलसिले में यहाँ आती हैं। आपकी वो कैसे दोस्त बन गई? मुझसे उनका तारफ अपनी उस्तानी हमीदा के जरिए हुआ था। कई दिन पहले मैं उनके घर गई तो माजदा भी वहीं बैठी थी। इन्होंने हमीदा को ढेर सारे रुपए भी दिए। हमीदा बेचारी अंधी हो चुकी है ना, इसलिए माजदा उनकी मदद करती रहती हैं। बस वहीं से मेरी और उनकी दोस्ती पक्की हो गई और आप इन्हें डॉक्टर फरखंदा के घर ले गई। मैंने मजीद इस्तफसार किया। जी नहीं, वो तो परसों मुझे यहाँ मिलने आ गई थी। मैंने कहा कि होटल में ठहरने की बजाय आप मेरे पास रह लें। अब ये बात मुझ पर अय्यां हो चुकी थी कि अर्शी ने जिस माजदा का जिक्र किया है वो वही मेरी अपनी मेहरबान माजदा है और इसका सुराग मुझे बस इत्तफाकन ही मिल गया था। इस अर्शी की आबी के वार्ड में ड्यूटी न लगती तो मैं कभी भी नहीं जान सकता था कि वो माजदा बेगम कहाँ जा बैठी है। क़यामत तक भी हम बराह रास्त इसका पता न ढूंढ सकते थे। वो हमसे बातें भी कर रही थी और गिलहरी की सी रफ्तार से वो खुश्क फल भी कचर कचर खाए जा रही थी। मेरा अंदाजा है कि आधी से ज्यादा प्लेटें तो इसने ही साफ कर दी थी। अभी बड़ी ही मानी खेज निगाहों से उसे देख रहा था। यार, तेरा बिस्तर दूसरे कमरे में नहीं लग सकता? मैं जरा तन्हा सोने का आदी हूँ। बक नहीं ओए, मैं ये गर्म कमरा छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वैसे आपकी ड्यूटी किस वक्त खत्म होती है अर्शी बेगम? मैंने पूछा। जी बस सुबह 7 बजे तक मैं यहाँ हूँ। राजगढ़ में कहाँ रहती हैं आप? मेरे भी एक अजीज उधर ही रहते हैं। वो जी डॉक्टर फरखंदा की कोठी का नंबर 224 है। वो जो बड़ी सड़क उधर कृष्ण नगर को जाती है ना, बस उस पर है वो कोठी। आपके अजीज कहाँ रहते हैं? वो उधर चौबुर्जी की तरफ कृपा राम स्ट्रीट में रहते हैं। मैंने उसके जवाबी हमले से जान छुड़ाते हुए कहा। अभी मुझे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। आप ही कुछ मदद करें हमारी। ये साथ वाला कमरा भी आपने किसी मरीज को दे दिया, इन्हें भी किसी अच्छे से कमरे में सुला देना। मैं इन हजरात के बम्बार त्यारे जैसे खराटों से ना सो सकूंगा। अभी की ये बात सुनकर अर्शी मुस्कुराई। बड़े रंगारंग मफहूम पिनहा थे इसकी मुस्कुराहट में। बोली, आपके दोस्त को इधर ही सोना चाहिए आपके पास। लानत भेजें जी, आप कोई अच्छा सा माकूल बंदोबस्त कर दें। मैं तो इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आबी ने बड़े ही दबंग लहजे में कहा। वो उठ गई हंसती हुई, फिर वो एड़ी पर घूमी और फिर वो बाहर निकल गई हवा चाक झोंके की तरह। अपने पीछे वो खुशबू की हल्की सी लकीर छोड़ गई थी। तो ये रंग ढंग है तेरे। खैर दफा कर, तू ये बता कि वो औरत जो इसके साथ रहती है, इसके बारे में क्या सोचा है तूने? उससे तो मैं कल किसी वक्त मिलूंगा भाई, इससे हिसाब लेना है हमें इस गश्ती से। हाँ, मगर हाथ जरा हल्का रखना, इसे क्लाश ना कर देना वरना वो गली गली बिकने लगेगी। तू ठीक कहता है अभी, ये बात मेरे भी दिल को लगती है। उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, वो सब कुछ इसके अपने हाथ और हिम्मत की कमाई है प्यारे। इसे ऐश करने दे, क्यों उसकी जान के पीछे लगा है तू? उसने तुझे
مجھے آرام بھی بہت پہنچایا ہے۔ تو ٹھیک کہتا ہے یار، میں اسے کوئی انٹ شنٹ بات نہیں کروں گا۔ میری مان، تو اسے مل کر سہارا دے، اس کا حوصلہ بڑھا، اسے جینے کی آرزو دے، ورنہ وہ تباہ ہو جائے گی۔ وہ ہیرے وہ موتی نہ میرے تھے نہ تیرے، وہ آہو حرام کا مال دبائے بیٹھا تھا، ماجدہ اسے لے اڑی تو اچھا ہوا، ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے۔ تیری بات میری سمجھ میں آتی ہے آبی، مگر میں اس سے ملوں گا ضرور، اس کی جان خطرے میں ہے، اس کا یار پکڑا گیا ہے۔ یہ بات لودھی نے بتائی تھی نا، تو اچھا ہے تو ماجدہ کو خبردار کر دے تاکہ وہ ادھر ادھر سرک جائے، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ آبی نے مجھے راستے کی راہ دکھائی، اتنے میں عرشی لوٹ آئی، بولی چلیں جناب، کمرہ نمبر 12 آپ کے لیے کھول دیا ہے، مجھے وہ کمرہ دکھا دیں۔ عرشی میرے ساتھ ہی باہر آ گئی، اور جب وہ مجھے کمرے میں پہنچا کر لوٹنے لگی تو بولی میں ادھر ہی ہوں اور سلونی بھی یہیں رہے گی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ گھنٹی بجا دیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بڑی مہربانی مس عرشی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ کھول دیا، وہ باہر نکلی تو میں اندر سے چٹکنی لگا کر بستر پر جا گرا۔ میرا بند دکھ رہا تھا، اس روز جن اذیت ناک مراحل سے میں گزر گیا تھا وہ میرے لیے شدید ذہنی عذاب کا سبب بن گئے تھے۔ میرے گھٹنے میں ابھی تک ہلکا سا درد باقی تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اپنے سارے نوٹ میں نے سنبھال کر کوٹ کی اندرونی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ اسٹین گن میں آبی کے کمرے میں چھپا آیا تھا، ایک صرف میرا چپ شا میرے ساتھ تھا اور اس کی چند گولیاں، ان گولیوں سمیت جو میں نے سردار خان اور اس کے ساتھیوں کے پستولوں سے نکالی تھیں، وہ سب کچھ میں نے سنبھال کر گدے کے نیچے رکھا اور پھر کمبل اوڑھ کر منہ اس میں ڈال لیا۔ اس کمرے میں ہیٹر موجود نہیں تھا، پھر بھی وہ صاف ستھرا کمرہ تھا مگر سرد بے حد تھا۔ چھتیں اس کی اونچی تھیں اور روشن دان بس یوں ہی سے تھے جن میں سے رات کی بھیگی ہوئی سرد ہوا دیوانہ وار اندر گھستی چلی آتی تھی۔ وہ ایسا موسم تھا کہ دن تپنے لگے تھے مگر راتیں ابھی تک بہت ٹھنڈی تھی۔ میں نے سارے وسوسے، ساری کلفتیں، ساری ناکامیاں ذہن سے جھٹک کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند میں کھو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر سو سکا تھا کہ دروازے پر عجیب سی تیز دستک نے میرے نیند کے سارے شیشے توڑ دیے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کوئی میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں ہوں سلونی جناب، دروازہ کھولیں۔ کیوں دروازہ پیٹ رہی ہیں آپ؟ میں نے کسی کو نہیں بلایا، آپ دروازہ تو کھولیں، آپ کے دوست بلا رہے ہیں آپ کو، ادھر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کمبل اوڑھ کر تیزی سے چٹکنی کھول دی۔ سلونی فوراً ہی اندر گھس آئی، وہ بہت پریشان تھی، بولی وہ خان صاحب، ادھر میٹرن نے عرشی کو پکڑ لیا ہے آبی صاحب کے کمرے سے، وہ کہتی ہے کہ وہ پولیس کو بلا لے گی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا مصیبت ہے، چلو میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا کوٹ پہنا اور کمبل اوڑھ کر سلونی کے ساتھ آبی کی طرف دوڑا۔ میرا کمرہ وہاں سے خاصا دور تھا، پھر بھی میں نے وہ فاصلہ پلک جھپکتے میں طے کر لیا۔ آبی کے کمرے کا دروازہ کھول کر جب میں اندر پہنچا تو دیکھا کہ آبی کمبل اوڑھے پلنگ پر تکیے کے سہارے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اگر کوئی پریشانی اس کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتی تھی، اس کی پائنتی عرشی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی جس نے گھٹنوں تک لمبا سفید فراق اور موٹی اونی جرابیں پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی گاؤن پہنے کھڑا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی بستر سے اٹھ کر وہاں پہنچا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت پستول بھی تھا، وہ بھی بہت ہی غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے میڈم، خیر تو ہے؟ کیا ہوا ادھر؟ یہ آپ کے دوست ہیں؟ جی دوست کیا مانی، یہ میرے بھائی ہیں، یہاں میں انہیں علاج کے لیے لایا ہوں، اور یہ ہماری نرس ہے مس عرشی۔ یہ دونوں یہاں اس کمرے کو بابا کا گھر سمجھ کر فضلہ کھا رہے تھے، مجھے کسی نے ابھی بتایا ہے اور ہم نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میٹرن نے کہا، وہ بہت زیادہ تیش میں تھی۔ دیکھیں جناب، میں اس ہسپتال کا ایڈمنسٹریشن افسر ہوں، ہم ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہسپتال کی عزت کا سوال ہے، ہم یہاں
ایسی بدماشی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ فیصلہ ہی کر چکے ہیں تو مجھے بلوانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مس سلونی مصر تھی کہ آپ کو اطلاع دینی چاہیے، میٹرن نے کہا۔ آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام ملک عبداللہ ہے، وہ آدمی بولا۔ اس کا لہجہ بڑا ہی باری برکم اور متکبرانہ تھا۔ آپ نے پولیس کو اطلاع دے دی؟ نہیں، ابھی تو نہیں، میں نے تو ابھی اپنے آدمیوں کو بلوایا ہے۔ یہ آپ کے ہسپتال کی پرانی ملازمہ ہے مس عرشی، آپ کو ان کی نوکری کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ تباہ ہو جائے گی۔ میں کچھ نہیں جانتا ہوں جناب، یہ بات ہسپتال کے قانون کے خلاف ہے اور میں یہاں ایسی گندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسے نوکری سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر سکتے ہیں، لاکھوں روپیہ دے سکتے ہیں، اور یہ چودھری ڈلوں صاحب کے بھائی ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں۔ اس ہسپتال کے لیے بھی اب تک لاکھوں روپیہ دے چکے ہیں۔ وہ جناب عبید اللہ صاحب آپ کی اور ان میٹرن صاحبہ کی صرف ایک ٹیلی فون کر کے ہمیشہ کے لیے چھٹی کروا سکتے ہیں، سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ ڈلوں صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے پہلے نہیں بتایا ہے ہمیں۔ عبداللہ کا لہجہ ایک دم بدل گیا، یوں لگا جیسے وہ دہشت زدہ سا ہو گیا ہو۔ میٹرن کی بھی شاید ہوا سرک گئی تھی، وہ پریشان ہو کر کبھی مجھے دیکھتی تھی، کبھی آبی کو، اور وہ بدماش اب تک آنکھیں موندے بڑے ہی اطمینان سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی ملک صاحب، یوں آپ میرے ساتھ چلیں تو اس شہر کے ہر بڑے ہوٹل کے بستر میں آپ کو دو ملیں گے۔ ان کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے آپ؟ چلے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ ایسا ہی ایک پستول میرے ہاتھ میں دے دیں، پھر دیکھیں۔ مسز ولسن، میرا خیال ہے یہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ ڈلوں صاحب کے بھائی ہیں۔ نہیں یار، چل تو مجھے لے ہی چل پولیس کے پاس، چل میرے ساتھ، چل میں تیرے ساتھ ہی اسی طرح چلتا ہوں، چھوڑ سب باتوں کو۔ یہ کہہ کر آبی کمبل الگ پھینک کر بستر سے اتر کر عبید اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب وحشت زدہ سے ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ چلو نا، لے چلو مجھے، بارات بنا کر لے چلو، چاہے اپنے ہی گھر لے چلو، میں تیار ہوں جانے کے لیے، آبی نے دبانگ لہجے میں کہا۔ وہ طیش میں آ چکا تھا۔ انہیں سمجھائیں جناب، ہم اس معاملے کو یہیں ختم کرتے ہیں، بس دفع کریں۔ آئیں مسز ولسن، انہیں آرام کرنے دیں۔ جس آدمی نے ہماری مخبری کی تھی نا ملکہ، اسے ذرا ہوشیار کر دینا، آبی نے اب کی بار اور زیادہ غضبناک لہجے میں کہا۔ بیچارے ملک عبید اللہ اور مسز ولسن ہیکڑی بھول کر اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئے۔ انہیں سوجھ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ ہمیں کیا جواب دیں۔ ڈلوں صاحب کا نام ان کے لیے چھو منتر ثابت ہوا تھا۔ وہ باہر نکلے تو آبی بولا، آئے تھے وہاں سے تفتیش خاں بن کر، تم نہ آتے نا تو میں ان دونوں کی گردن مروڑ دیتا یہاں۔ اوے چل بھائی، تو لعنت بھیج اس ظالم سماج پر، دو دلوں کو ملنے بھی نہیں دیتا۔ آبی نے مس عرشی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تیرے زخم کا کیا حال ہے اب؟ وہ تو ٹھیک ہی ہو گیا ہے شاید، مگر یہ زخم جو وہ لگا گئے ہیں بہت دنوں میں بھرے گا۔ باقی رات میں نے آبی ہی کے کمرے میں گزاری، مگر نہ وہ سو سکا نہ میں۔ وہ مس عرشی کے بارے میں فکر مند تھا اور میں اپنے دکھوں کی پوٹ کھول کر بیٹھا رہا۔ اس کا غم تو ایک لمحے کی ٹیس دے کر ختم ہو گیا تھا۔ عرشی گھر چلی گئی تھی، مگر میں تو پور کٹ کر رہ گیا تھا۔ صبح سویرے میں نے بستر چھوڑ دیا اور نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی تک آنکھیں موندے پڑا تھا۔ کدھر کا ارادہ ہے آج؟ تم کب تک یہاں لمبے لیٹے رہو گے؟ آج میں ڈاکٹر سے معلوم کرتا ہوں، میرا خیال ہے میرا زخم بھر چکا ہے، اس سے پوچھو اور یہ جگہ چھوڑ ہی دو، کوئی نئی مصیبت نہ آ جائے۔ وہ عبید اللہ تمہیں نگاہ میں رکھے گا۔ یہ تو ہے، میرا خیال ہے میں کسی اور ہسپتال میں جا لیٹتا ہوں، رہنے کے لیے اچھی جگہ ہے، تم بھی رات کو میرے ساتھ ٹھہر سکو گے۔ آبی نے نئی تجویز پیش کی۔ تم ٹھیک کہتے ہو یار، ہوٹل میں ٹھہرنے سے تو ایسی جگہ ہزار بہتر ہے، کوئی اور اچھا سا ہسپتال دیکھو۔ زخم اچھا ہو گیا تو میں کسی اور بہانے وہاں رہ تو لوں گا۔ ناشتہ تو منگواؤ اور سلونی کا پتہ کرو، اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ آبی نے پلنگ سے لگی گھنٹی بجا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نرس اندر آ گئی۔ جی فرمائیے، وہ مس سلونی کہاں ہے؟ وہ رات مس عرشی کے ساتھ گھر گئی تھی، پھر
اس نے فون کیا کہ مس عرشی کی طبیعت خراب ہے، وہ واپس نہیں آ سکے گی۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو بتا دیا جائے؟ وہ نرس بولی۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ناشتہ بھجوا دو۔ یہ کہہ کر آبی بستر سے اٹھا اور جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑے بدل لیے۔ جب بالوں میں کنگھی پھیر کر میرے سامنے کرسی پر اب بیٹھا تو بولا، ہمیں ابھی اور اسی وقت میں عرشی کے ہاں چلنا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ ناشتہ بھی چھوڑ دو، لعنت بھیجو۔ تم چلو، کوئی ٹیکسی ادھر لے آؤ۔ تم چل سکو گے؟ ہاں، 2-4 قدم تو چل ہی سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں ٹیکسی پکڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلا۔ اسپتال کے احاطے میں کئی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں نے ایک ڈرائیور کو اشارے سے قریب بلایا اور اسے ٹیکسی برآمدے میں لانے کے لیے کہہ کر آبی کے پاس جا ٹھہرا۔ اس نے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں ٹرنک میں بند کر کے اسے تالا لگا دیا اور پھر کمرے میں موجود نرس سے بولا، سسٹر، ہم ایک بہت ضروری کام سے جا رہے ہیں، دن میں کسی بھی وقت واپس آ جائیں گے۔ جی بہت بہتر۔ ادھر کوئی خسر پھسر تو نہیں ہو رہی؟ رات آپ بھی ادھر ڈیوٹی پر تھیں؟ جی میں بھی ادھر ہی تھی۔ بات شاید زیادہ لوگوں تک نہیں پھیلی۔ اس نے فرش کو تکتے ہوئے کہا، دیکھیں بہن، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور وہ عرشی تمہاری ہی برادری کی ایک لڑکی ہے۔ مسز ولسن اور عبداللہ سے کہہ دینا کہ وہ منہ باندھ رکھے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ ہمارا یہ پیغام اسے دے دینا۔ آبی نے دانت پیستے ہوئے کہا، جی میں انہیں کہہ دوں گی، آپ بے فکر رہیں، ہم خود نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی اسکینڈل پھیلے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، اور آپ یہاں نہ ہوں تو کسی سے کہہ دیں کہ کمرے کا خیال رکھے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے تالا لگا دیں۔ یہ کہہ کر آبی میرا سہارا لے کر کمرے سے باہر نکلا اور ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ مس عرشی کا گھر ہم نے جلد ہی ڈھونڈ لیا۔ دروازے پر لگی گھنٹی بجی تو کنڈی سلونی ہی نے کھولی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، ہمیں دیکھتے ہی بولی، اوہ آبی صاحب، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ عرشی بہت سخت بیمار ہے اور وہ اسپتال جانے کے لیے تیار نہیں، دوا بھی نہیں کھائی۔ کہاں ہے وہ؟ یہ کہہ کر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ آبی کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ اسے میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ سلونی ہمیں ایک کمرے میں لے گئی۔ مس عرشی سامنے تھی، پلنگ پر وہ چت لیٹی تھی۔ ہمیں اس نے دیکھا تو ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنا یہ کیا حال کر لیا ہے آپ نے؟ ایسی کون سی مصیبت آ گئی تھی؟ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ عرشی نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آبی کو دیکھا اور پھر وہ لحاف میں منہ ڈال کر زارو زار رونے لگی۔ آبی اس کے بستر سے اٹھا کر سلونی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا میری طرف جھکا اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، یار اسے تو سخت بخار ہے، تم سلونی کو بھیجو، وہ کسی ڈاکٹر کو بلا لائے، اپنے اسپتال میں ہی کسی کو فون کر دے۔ سلونی نے یہ بات سن لی، میرے قریب ہو کر بولی، کہیں تو میں اسپتال سے ایمبولینس منگوا لوں، اس نے ہی مجھے روک رکھا ہے۔ نہیں، کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کو بلا دو، اسپتال پر لعنت بھیجو۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ اسی وقت باہر نکل گئی۔ ابھی پھر عرشی کے پاس جا بیٹھا۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی آبی صاحب۔ اب لوگ میری عزت کرتے تھے، میں تباہ ہو گئی ہوں چودھری صاحب۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، چاند پر کوئی نہیں تھوک سکا ہے چندہ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو۔ تمہیں نوکری کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ عرشی، مجھے تمہاری عزت ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، آبی نے بڑے ہی دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں بھی اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ عرشی اس کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ مجھ پر بھروسہ رکھو عرشی، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ مجھے نہیں جانتی ہو تم، اپنے آپ کو سنبھالو۔ آبی کی اتنی ساری تسلیوں کے باوجود عرشی کو کسی پہلو چین نہیں آتا تھا۔ وہ بستر پر اپنے غم کی فراوانی میں اوندے منہ لیٹ گئی اور پھر اس نے پلنگ کی پٹی پر اپنا سر دے مارا۔ وہ شاید پاگل ہو گئی تھی۔ آبی نے اسے بڑی مشکلوں سے سنبھالا۔ وہ ایسی صورت حال سے کبھی دو چار ہوا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ ایسی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ سہم گیا تھا۔ ہم صبح ہی صبح وہاں جا پہنچے تھے اور مجھے حیرت تھی کہ ابھی تک میں نے وہاں ماجدہ کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ یہ رونا دھونا بند کرو مس عرشی، لعنت
لعنت بھیجو اس مسز ویلسن پر، اسے تو ہم گاڑی کے نیچے کچل دیں گے، اس عبداللہ کو بھی۔ یہ بتاؤ کہ وہ ماجدہ کہاں ہے تمہاری سہیلی؟ عرشی نے میری یہ بات بھی سنی انسنی کر دی، اسے کسی بات کا دھیان نہیں تھا، وہ رہ کر بڑی سختی سے مٹھیاں بینچتی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ اپنے بال اور منہ بھی نوچ کھسوڑ لیتی۔ ابھی اسے بڑی ہی مشکلوں سے سنبھالے ہوئے تھا اور میں اسے ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا، کیونکہ ابھی اپنے پاگل پن میں شہنشاہی دکھا گیا تھا۔ اس نے اسے شادی کی پیشکش کر دی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ مرد بھی کتنا احمق جانور ہے، عورت کے آنسو دیکھ کر ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ مردوں کے حلقے میں لوگوں کی گردنیں کاٹ کر بھی پریشان نہیں ہوتا۔ سلونی بہت تیز نکلی، وہ اسی علاقے کے کسی ڈاکٹر کو اس کے بستر سے نکال لائی تھی۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، آتے ہی بولا، میں ڈاکٹر سلیم اختر ہوں، MBBS ہوں، میں نے سنا ہے کہ مریضہ اسپتال میں نرس ہیں۔ جی ہاں، اور ان کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سمجھدار آدمی تھا، اس نے 3-4 منٹ تک عرشی کے معائنے کے بعد کہا، مریضہ کسی شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہے، میرا خیال ہے کہ بخار نہ تو ملیریا ہے نہ کوئی اور، غصے، غم، طیش، صدمے جیسے حادثے اس قسم کے بخار کا سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جسمانی حالت بہت اچھی ہے، پھر بھی انہیں بخار ہو گیا۔ بہرحال آپ فکر مند نہ ہوں، شام تک یہ سنبھل جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے سب سے پہلے تو شاید بخار دور کرنے کا عرشی کو ٹیکا لگایا، جس کے لیے وہ کسی بھی طرح رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی 10 منٹ بعد ڈاکٹر نے عرشی کی نس میں کوئی ٹیکا گھونپ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے 4 گولیاں بھی کھلا دی۔ وہ کوئی 20 منٹ تک اس کام میں مصروف رہا اور پھر وہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ عرشی کو نیند آ گئی تھی، وہ بے سود ہو کر ہر شے سے غافل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی، اسی حالت میں اس کے فشار خون کا جائزہ لیا اور پھر اپنا سامان سمیٹ کر بولا، انشاءاللہ یہ شام تک سنبھل جائے گی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر، ان کی زندگی اور صحت ہمیں بہت عزیز ہے، یہ لیں، یہ رہی آپ کی فیس ہے۔ یہ کہ اگر آبی نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر ڈاکٹر کو دے دیا، وہ تو ایک دم خوش ہو گیا، بولا، میری فیس اتنی زیادہ تو نہیں، آپ 50 روپے دے دیں، لے جائیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس وقت آ جانا ہی ہمارے لیے باعث عزت ہے، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ آبی واقعی شہنشاہ ہو گیا تھا، اس نے عرشی کو خدا جانے کس حال میں دیکھا تھا کہ وہ اسی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو میں نے سلونی سے کہا کہ وہ ہمارے لیے ناشتے کا بندوبست کرے، میں تو خود چائے کے ایک کپ کو ترس گئی ہوں۔ یہ تو بی بی رانی بخار اوڑھ کر لیٹ گئی اور وہ دوسری کہیں نظر ہی نہیں آئی جس کا یہ ذکر کرتی تھی۔ وہ ماجدہ گھر میں نہیں ہے، میں نے تو دیکھا نہیں اسے، دروازے کی چابی تو عرشی نے اپنے پرس میں سے نکالی تھی۔ اچھا تو دیکھو تو صحیح، شاید باورچی خانے میں کچھ مل جائے۔ ان 2 بلبلوں کا گھونسلہ اتنا بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے گھر کی حالت کی چھان بین پر اکسایا۔ وہ گئی تو میں نے آبی کو عرشی کے پلنگ پر ہی بٹھا دیا، ادھر بیٹھ جا میرے یار، اپنی زوجہ کے پاس، اب یہی تیرا اوڑھنا بن جائے گی، تیرے ستو بک گئے سمجھ۔ وہ ہونٹ ٹیڑھا کر کے اپنے مخصوص انداز سے مسکرایا اور عرشی کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کا لحاف اپنے گھٹنوں پر ڈالتے ہوئے بولا، تیرا کیا خیال ہے، میں نے کوئی غلط پیشکش کی ہے؟ یہ پیشکش نہیں ہے بچے، پیچکس ہے۔ میں تیری سب چالیں سمجھتا ہوں، یہ چال نہیں ہے یار، میں نے بہت خلوص سے یہ بات کہی ہے۔ وہ تو میں سمجھ ہی رہا ہوں، کوئی بہت ہی گہری بات ہے تیری اس خلوصیت میں۔ وہ اب کی بار آنکھ دبا کر بڑی شرارت سے مسکرایا، بولا، یار مجھے یہ پسند آ گئی ہے، روتی ہے نا تو بھی یہ اچھی لگتی ہے اور ہنستی تو ایسے ہے کہ اس کے دانت گنے جا سکتے ہیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں بچے، کوئی خاص ہی پردہ لگا ہے اس کے اندر، ورنہ تو ایسے پنجرے میں پھنسنے والا آدمی ہے نہیں۔ مجھے اس پر ترس آ گیا ہے یار، اس کی تو ساری ساکھ، شہرت، عزت ہی ختم ہو گئی، اپنی ہم چشموں میں یہ نکو بن گئی ہے۔
हाँ ये तो है, मगर इसको गठरी में बांध कर कंधे पर लटकाने की क्या तुक है। हम शादियां करते फिरेंगे अब हर अरूस से यक शब से। तेरी फारसी भी निखर आई है जलानी, तेरा लहजा बिल्कुल ईरानी हो गया है। चल यूं करते हैं, तू सलोनी से शादी कर ले, मैं इससे निकाह पढ़वा लेता हूँ, फिर हम पहाड़ों पर जा चढ़ेंगे, वहाँ अजानें दिया करेंगे, जाकर रातों को उठ उठ कर चीखे मारा करेंगे कि देखो लोगों हमारे अंजाम से इबरत पकड़ो, है ना यही बात। वो हंस दिया, बोला यार मुझे ये मकान पसंद आ गया है, कोठी की तर्ज का है, हर सहूलत यहाँ मौजूद है, क्यों ना हम इसे खरीद लें। ये होश में आती है तो इसे बात कर, मेरा ख्याल है रजिस्ट्री तो इसके नाम ही करवाएगा। पता नहीं यार, अब मेरा दिल चाहता है कि मेरा भी एक घर होना चाहिए। इसने पता नहीं मेरे अंदर का कोई पर्दा तोड़ दिया है, मेरा दिल बहुत ही नरम होता जा रहा है। खुदा तेरे हाल पर रहम करे। औरतों की सोहबत का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो अच्छे भले जरी मर्द को रातों रात ज़न्हा बना देती हैं। मैंने इसकी बातों से चिढ़कर कहा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।